बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम आर वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं मारूफ सियासतदान और यूके पीएनपी के चेयरपर्सन, फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शौकत अली कश्मीरी साहब। शौकत साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जनाब। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपने मैंने कई बार हमने सोचा कि बात आपसे करें कि कोई ना कोई वजह हो जाती है, आपकी मुसाफिर होती है, कभी हॉलैंड चले जाते हैं, कभी वियना चले जाते हैं कानफू में, कभी जिनेवा में, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो आपका शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। देखिए, बहुत बार हमने आपसे बात की और मैंने खुद भी कई बार वजात की, लेकिन नज़र आता है कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर के, शायद उनकी ड्यूटी लगी हुई है या वो खुद कन्फ्यूज़ हैं या उनकी ड्यूटी ये है कि लोगों को कन्फ्यूज़ करना। वो कहते हैं जी कि महाराजा जम्मू कश्मीर जो हैं, उनके पास राइट टू डिसाइड ऑफ द फ्यूचर ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं था। यानी उनके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो रियासत जम्मू कश्मीर का फैसला कर सकें। एक बात आती है। और दूसरी बात पता नहीं कहाँ उन्होंने कोई पूरी हुकूमत बनाई थी 4 अक्टूबर को, उसका भी ज़िक्र करते हैं। फिर कहते हैं कि ये महाराजा के पास जो ये ना रियासत जो थी ये लीज़ पर थी, लीज़ खत्म हो गई है। तो काफ़ी पढ़ा, आपके भी इस बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस है। फिर उसके पास मेरे पास और भी सवाल हैं, लेकिन आप पहले सबसे पहले तो इसी से डील करें। क्या महाराजा के पास राइट टू डिसाइड नहीं था फ्यूचर का? बाकी जो महाराजे थे, प्रिंसेस थे, उनके पास था और इसके पास नहीं था, इसकी क्या वजह है? देखिए, जो लोग हैं ये एतराज करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो उस वक्त के हालात और वाक़यात से और जो फैसले ताजे बरतानिया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने किए थे, या तो वो उनसे आगाह नहीं है और वो किसी एक इलाके की जो टेबल स्टोरी है या जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो बयानिया है, चूंकि वो इस तकसीम की एक जिम्मेदार पार्टी थी, उसको ड्यूटी कॉन्शियस था। तो वो अक्सर इस तरह के बहानेबाजियां करते रहते हैं। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें के महाराजा के इस अख्तियार को किसी ने छीन लिया हो। वो जिस वक्त उन्होंने एक्सेशन किया, तो उस वक्त के हालात को अगर देखा जाए, क्योंकि महाराजा की जो इंटेंशन थी, इस पे सारे ही लोग, ऑलमोस्ट जो हिस्टोरियंस हैं, वो इत्तेफाक करते हैं और उस वक्त के शवाहिद भी यही कहते हैं, जो उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान को भेजा, तो उसके मुताबिक उनकी ये इंटेंशंस नहीं थी कि वो इन दो नई बनने वाली रियासतों में से किसी के साथ इलाक करें, बल्कि वो अपनी रियासत को आज़ाद और खुद मुख्तार रखना चाहते थे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का इसके अलावा तो कोई मानी नहीं है। और अ, कुछ लोग जो है वो सब्सक्राइब करते हैं आरएसएस या जनसिंह के उस बयानिए को, जो उन्होंने बाद में गढ़ा शेख अब्दुल्ला की दुश्मनी में, कि जी महाराजा तो हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए तैयार था, लेकिन ये नेहरू था जिसने उनको इस काम से रोका। आज भी मेरे ख्याल में कल भी एक बड़ी डिबेट थी एक इंडियन टीवी चैनल्स पे, जिसको मॉडरेट कर रहे थे एक संतोष, जो हिस्ट्री के बहुत ही आला इंसान है, और उन्होंने भी एक लाया था और पर्टिकुलरली ये बात कर रहे थे। लिहाजा ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि महाराजा को ये अख्तियार नहीं था। आप ये इख्तलाफ तो कर सकते हैं, बीइंग ए कंसर्न सिटीजन, कि ये हलाक उनको नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनको स्टैंड करना चाहिए था अपने पुराने स्टैंड पे ही। लेकिन चूंकि जो हालात और वाक़यात थे, उनकी रोशनी में ही वॉज कंपेल्ड कि जो उन्होंने एक्सेशन किया। ये कोई उनका वॉलंटियर एक्सेशन नहीं था, लेकिन अख्तियार था तो उन्होंने कर लिया। शौकत साहब, यहाँ पर ये मसला आता है कि जो यानी मैं ये समझता हूँ कि मसलन 562 के लगभग रियासतें थी। जी, 561 को तो ये हक था, लेकिन महाराजा हरि सिंह को नहीं था। और ये कोई दलील है? फिर दूसरी बात ये आती है ये कि कोई दलील नहीं है, ये जहाद और कट उचती है
اور سم ہاؤ چونکہ یہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ مسلم کانفرنس جو ہے اس کو ایک گلٹی کانشیس تھا، اور مسلم کانفرنس کے جو مقتدر رہنما رہے ہیں وہ اس بات کو ریئلائز کرتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا سبب جو ہے وہ ریاست کی تقسیم پہ ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے کوششیں کی، کبھی وہ ٹریٹی آف ایکسیشنز کے اس ڈاکومنٹ کو چیلنج کرتے پھرتے تھے کہ مہاراجا کے سگنیچر نہیں ہیں۔ تو اگر مہاراجا کے سگنیچر ہوتے، یعنی جو لوگ سگنیچر کا سوال اٹھاتے ہیں تو یہ تو مانتے ہیں نا کہ اختیار مہاراجا کا تھا، انہوں نے دستخط کیے یا نہیں کیے، یہ تو بعد کی کہانی ہے۔ اچھا چلیں، اس میں بات یہ آتی ہے کہ پہلے میں نے کہہ دیا کہ 561 کو حق تھا، اس کو نہیں تھا۔ اگر کیا یہ لوگ ہمارے یہ دانش خور ہیں، خود کو نیشنلسٹ بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ سہولت کار ہیں یا نیشنلسٹ ہیں، یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ایسا مجھے بات ختم کرنے دینا۔ جی بات جی جی اصل میں بات یہ آتی ہے کہ اگر یہ لا کے پاکستان کر لیتے تو پھر اس کو اختیار تھا مہاراجا کو، ٹھیک ہے۔ جی 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 جناح صاحب جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ریاستوں کو حق ہے، اور مہاراجا جموں کشمیر کے بارے میں بھی کہا تھا اس نے کہ وہ ہ چاہے تو ہندوستان سے لا کر لے، چاہے تو پاکستان سے لا کر لے، چاہے تو ذات و خود مختار رہے۔ یہ ہ ماؤنٹ بیٹن بھی یہی بات کہی ہے، نہرو بھی یہ کہتا ہے، قائد ہ اعظم محمد علی جناح بھی یہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو آدمی جنہوں نے شاید کوئی چند ایک کتابیں پڑھ لی ہیں، یہ اپنے آپ کو ان سے بالا تر سمجھتے ہیں نہیں نہیں، دیکھیں کتابیں انہوں نے جو پڑھی ہیں، مجھے تو اس پہ بھی شک ہے کہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں یا پمفلٹ پڑھے ہیں۔ یا دیکھیں، مطالعہ پاکستان پڑھا ہے؟ مطالعہ پاکستان میں بھی بیسیکلی اس ایشو کو ایسے نہیں چھیڑا گیا جس طرح کے یہ دوست اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو ڈیبیٹ تھی کہ ریاستوں مستقبل کے فیصلے کا اختیار جو ہے وہ عوام کو ہونا چاہیے ان ریاستوں کے، یا جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں ان کو ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کانگریس جو ہے کا یہ موقف تھا کہ نہیں، عوام کو ہونا چاہیے، لیکن کانگریس کے اس موقف کو ریجیکٹ کر کے یہ اتفاق کیا گیا کہ نہیں، یہ اختیار راجاؤں اور مہاراجاؤں کو ہی ہے، اور اسی لیے جن جن ریاستوں نے ہلاک کیے دستاویز پر سگنیچر کیے، ان کے ہلاک کو ایکسپٹ کر دیا گیا۔ جیسے پاکستان کے اندر بھی کچھ ریاستیں تھیں، جیسے بہاولپور تھی، اور بھی کئی ریاستیں تھیں، سوات تھی۔ تو جب انہوں نے ایکسیشن کیا، اب آپ دیکھیں نا کہ سوات تو کافی کافی عرصے تک انڈیپینڈنٹ رہی، اس نے ہلاک نہیں کیا، بعد ازاں انہوں نے ہلاک کیا اور پاکستان نے اس کو قبول کر لیا۔ اگر ہاں، جن جن جگہوں پہ تاج برطانیہ کے کوئی خصوصی مفادات تھے، تو ان مفادات کے پیش نظر انہوں نے ہندوستان کو بھی پاکستان کو بھی ایک طرح کا جو ہے وہ یہ کہا کہ ان علاقوں کو لے لیا جائے۔ جیسے بلوچستان کا کیس ہمارے سامنے ہے، اور وہ آج تک یہ کیس جو ہے وہ انڈر ڈیبیٹ ہے کہ انڈر ڈیورسٹ جو ہے وہ خان آف کلات نے جو ہے وہ سگنیچر کیے تھے، ہلاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور بلوچ میجورٹی اور جو ہسٹورینز ہیں ان کا موقف تھا کہ ان کو تو قید کر کے ان سے دستخط لیے گئے، چڑھائی کی گئی، فوج کشی کی گئی۔ یہاں جو ہے وہ مہاراجا نے دستخط کیے تو تبھی ہندوستان کی فوج جو ہے وہ کشمیر کے اندر داخل ہوئی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہندوستان نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کو فردر نیگوسیشنز کے لیے ڈیلے کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو کوئی امبیگوٹی ان کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ اور ان کا فیوچر کے حوالے سے، ریاست کے فیصلے کے حوالے سے کوئی امبیگوٹی موجود نہیں تھی۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بھی جو کوشش تھی وہ ان کو پرسو کر رہے تھے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ علاقہ کر لیں۔ کچھ لوگ اس پہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ جی، اور اس کا بھی ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مہاراجا جو ہے وہ یا تو پاکستان سے الگ کر لے یا انڈیپینڈنٹ رہے۔ ویئر ایز کہ میرا اس بارے میں جو تحقیق ہے وہ یہ تھی کہ وہ اس حق میں نہیں تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اور انہوں نے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آخری جو ان کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے ان پہ زور دیا اور یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ ہلاک کریں گے ریاست کا تو ہندوستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر آپ ہندوستان کے ساتھ ہلاک کریں گے تو پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
تو لہٰذا یہ ہے کہ آج ساری سچویشن ہمارے حق میں ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ انڈیپینڈنس کے آپشنس کو چھوڑ دیں۔ ویئر ایز کے مہاراجا کے آرگومنٹ بھی موجود ہے ان کی نیگوسیشن پہ، لیکن جو دوسرے دن انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا فائنل ڈیسیجن دینا ہے، تو اس پہ مہاراجا نے بہانہ بنا کے تو ان سے ملاقات نہیں کی، اور وہ اس وقت کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی آدمی اگر کسی ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتا تو میٹنگ کو پوسٹ پون کر دیتا یا اس میٹنگ میں نہیں شریک ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ بات آتی ہے کہ یعنی برٹش جس کی ریپرزینٹ کر رہا تھا ماؤنٹ بیٹن، وہ جی کہہ رہے تھے کہ ریاست کے جو والی ہیں یا جن کو پرنسپل کہا جاتا ہے عام طور پر راجے مہاراجے، ان کو حق تھا اور مہاراجا ہری سنگھ کو بھی تھا۔ کانگریس والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو حق تھا، مسلم لیگ والے بھی کہتے ہیں کہ ان کو حق تھا، لیکن آزاد کشمیر کے جو دانش خور ہیں وہ کہتے ہیں کہ حق نہیں تھا۔ سر مجھے میں معافی چاہتا ہوں، یہ دانشور نہیں ہے، یہ پمفلٹ پڑھ کے بس وہ جیسے ہمیں بہت ساری چیزیں بچپن میں جو تقریریں ہمارا اسلام ہماری اسلام کی جانکاری اتنی ہے، جو جمعہ کے خطبے میں مولوی صاحب نے ہمیں اسلام بتایا، ہم نے خود سے کتابیں پڑھنے، تاریخ اسلام پڑھنے، جاننے کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ یہ ہمارا مذہب ہے تو اس کو ہم سمجھ لیں، اس اچھا کو لوگوں کے سامنے اگر مکالمہ رکھیں۔ اسی طریقے سے ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، یہاں پہلی بات یہ ہے کہ وسائل کی بے انتہا کمی تھی، کوئی لائبریریاں نہیں تھی، تعلیم لوگوں کی بہت واجبی قسم کی ہوتی تھی، انگریزی پڑھنا ان کے لیے مشکل تھا، تو لہٰذا یہ کہاں اتنی جو ہے وہ دقیق مطالعہ کرتے، تو جو کچھ اس وقت کی جو ایک گروہ تھا جو پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اس طرح کی ٹیبل سٹوریاں گھڑتا تھا، تو انہوں نے اسی کو بائی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ کچھ دیگر چیزوں کو بھی پڑھ لیا جائے، جو انڈیپینڈنٹ ایکٹ ہے یا جو برٹش جو 1935 کا انڈیپینڈنٹ ایکٹ ہے یا ڈویژن کے حوالے سے جو فارمولے طے ہوئے ان کو پڑھ کے، اور اب تو برٹش انڈیا میں آفس میں لائبریری میں جو ہے وہ سارے جو اس وقت کے ڈاکومنٹس تھے وہ سارے اویلیبل ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ وہ یہ تو جی کلیئر ہوتا ہے کہ مہاراجا کے پاس اختیار تھا، ٹھیک ہے جی، فیصلہ کرنے کا۔ ہاں جی یہ کہتے جی ہیں کہ جی جو علاق اس نے کیا وہ عارضی تھا۔ میں نے بھی کافی اسٹڈی کیا، ریسرچ کی ہے، اور میں نے اس پر کافی میرے 2-3 کتابیں اس پر آ چکی ہیں، خالی جو علاق پر۔ جی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علاق یہ عارضی تھا؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہلاک کا جو ساری ریاستوں نے کیا، اسی ڈاکومنٹ کو مہاراجا نے بھی سائن کیا، اور اس میں اس طرح کی کوئی کنڈیشن موجود نہیں تھی۔ ایک انیکسچر لگایا گیا، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے، اور مہاراجا نے وہ کیا کہ اسے جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین ہو جائے گی اور جتنے بھی انفلٹریٹرز ہیں وہ پش بیک ہو جائیں گے، تو اس ہلاک کی دستاویز کو اپنے عوام سے، یعنی ریاست جموں کشمیر کے عوام سے بھی اس کی تائید و حمایت لی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اس وقت کے جو جتنے بھی بحریان تھے وہ کمیٹڈ تھے کہ ہم جو ٹریٹی آف ایکسیشن ہے یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے ریٹیفائی کرائیں گے، اور اس کی بیسک ایک وجہ اور بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، تو کوئی ایسا اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو کہ کوئی ایک ہندو مہاراجا تھا اس نے سگنیچر کر دیے اور ہم اس کے معاہدے سے بن گئے۔ تو یہ جو کئی ایک اس وقت کے جو رہنما تھے اور خاص کر کے جو بانیان تھے ہندوستان کے، انہوں نے کہا کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کا احترام کریں گے، اور بٹوین یہ جو پلبسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بیسیکلی یہ تو انڈین لیڈرز نے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ بھئی ہم اپنے عوام سے، عوام کی خواہشوں سے، اور یہ جو ایکسیشن کی جو ایک مخصوص حالات میں ہوئی ہے تو اس کو ریٹیفائی کروائیں گے عوام سے، اور اگر عوام نے اس کو، عوام کی میجورٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو ان کو آزاد رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی معاہدے کا حصہ نہیں تھا پھر دوسرے یہ۔ لفظ آپ کے جو ڈاکومنٹ ہے کے لیے ایک جیسا تھا، ٹھیک؟ بالکل بالکل، مہاراجا ہری سنگھ کے لیے کوئی اسپیشل نہیں تھا۔ نو ناٹ اٹ آل۔ علاق جو دستاویز ایکسیشن
اس میں کسی جگہ پروویژنل یا عارضی نہیں لکھا ہوا. نو 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 نو، اس میں کوئی ہلاک وہی تھا جو باقی ریاستوں کے راجاؤں مہاراجاؤں نے کیے ہیں. یہ ماؤنٹ بیٹن نے خط میں لکھ دیا کہ ہاں یہ پروویژنلی ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں اس کے جی. کئی جن میں تشریحات ہو سکتی ہیں. ایک تشریح یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس مسئلے کو لٹکایا جائے تاکہ بعد میں بھی جھگڑا پڑ جائے. آپ نے تو وضاحت اور طریقے سے کی ہے. ایک یہ بھی تھا کہ انڈیا پاکستان اس میں لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی، اس میں سامراجی مقاصد جو بھی جو ہوں ان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا نا، کہ وہ اپنے مفادات کو کس طرح دیکھتے تھے. کلیئرلی یہ بات آ جاتی ہے کہ اٹس ناٹ پارٹ آف دی ایکسیشن ٹریٹی. ٹھیک ہے. نو. آگے بات چلتے ہیں ہم. یہ بات آتی ہے بھائی یعنی اگر 22 یعنی 104 اکتوبر کا یعنی جو ہمارے یہ جن کو میں کہتا ہوں دانش چھوڑ کہتا ہوں مجھے پتہ نہیں کیا گالیاں دیتے ہیں لیکن میں تو یعنی یہ بھی زبیر ساری کا انٹروڈیوس کیا ہوا ایک لفظ ہے. یعنی چلو وہ بھی جو ہے نا ان کو آپ کہہ لیں نیشنلسٹ کہہ لیں یا ان کا اپنا ایک ویو ہے. وہ کہتے ہیں کہ 4 اکتوبر کی ایک حکومت قائم ہوئی تھی اور وہ حکومت جو ہے نا سری نگر کے دروازوں پر ناک آ رہی تھی فتح کرنے والی تھی. تو پھر پاکستان نے 24 اکتوبر کو نئی حکومت بنا دی تو یہ کر دیا. تو ہم اس حکومت 4 اکتوبر والی حکومت کو بحال کرنا چاہتے ہیں. اب یہ دوسرے لفظ میں ٹرک کی بتی پیچھے لگا رہے ہیں. اور مجھے تو نہ 4 اکتوبر کی حکومت کسی جگہ نظر آتی ہے تو نہ یہ نظر آتا ہے کہ ان کی جو فوجیں جو ہے وہ سری نگر فتح کرنے والی تھی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ 4 اکتوبر بناتے ہیں، یہ بیسیکلی اس کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے. یہ تو پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہیڈڈ بائی سر ظفر اللہ خان تھی، انہوں نے اس کو وہ کیا. چونکہ وہ لیگلی یہ سمیٹے تھے کہ یہ جو بھی اپرائزنگ ہم نے کروائی ہے اس میں ہمارے ٹروپس گئے ہیں، ٹرائبل مینس گئے ہیں، تو اس کو کسی طرح سے ایک لیگل کور اپ دیا جائے اور یہ دکھایا جائے ورلڈ کمیونٹی کو کہ اصل میں یہ لوکل بغاوت تھی اور انہوں نے اپنی ایک انقلابی حکومت بنا لی. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جس وقت ریزولوشن جو دباؤ پڑ گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا، جو سری نگر کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے تو وہ پھر آ کے 4,000 مربع میل پہ روکے گیا. اور سیز فائر یہ بھی رکے اس وقت، ورنہ نہیں تو ہندوستان کی آرمی تو مسلسل آگے بڑھ رہی تھی. اور اس میں تاج برطانیہ نے، پرائم منسٹر ایٹلی نے مداخلت کر کے جو ہے وہ اس وقت تک ریزولوشن بھی آ گئی تھی تو سیز فائر ہوا. تو اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا تو ہندوستان تو یہ آزاد کشمیر بھی لے لیتا. لیکن چونکہ کچھ طاقتوں کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ تقسیم کا یہ تنازع برقرار رہے اور ان کی اس خطے کے اندر اثر سوکھ قائم رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر ہندوستان اور پاکستان کسی امن کے معاہدے کی طرف آگے نہیں بڑھ پاتے تو اس میں بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ اس سارے عمل کو اپنے مفاد کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. ان کو جب نہیں سوٹ کرتا تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں لے آتے ہیں قضیہ. ادروائز تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی تاشکن کا معاہدہ ہو اس کو بھی نہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو بھی ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا. پھر جو شملہ اگریمنٹ ہوا اس کو بھی یعنی کسی بھی معاہدے کے فالو اپ میں اگر چیزیں آگے پروگرس کرتی تو شاید آج برصغیر یعنی ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی نوعیت بھی مختلف ہوتی اور ریاست جموں کشمیر کا قضیہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے وہ حل ہو جاتا اپنی عوام کی خواہشوں کے مطابق. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی جو بھی اگریمنٹس کیے گئے ہیں ان میں کوئی فالو اپ نہیں ہوا، بلکہ نئے نئے تضادات نے جنم لے کے تو ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو ایک طرح کا قیدی بنا دیا گیا واقعات کے. آخری سوال اور ابھی آپ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں بھائی اس جی وقت جو موجودہ صورت حال ہے کہ جموں کشمیر کی جو ریاست ہے فورس کے ساتھ ڈیوائڈڈ ہے اس وقت فورسبلی. جی جی یہ لداخ کی علیحدہ سیٹ ہے یونین ٹیریٹری بنا ہوا. جموں کشمیر علیحدہ طور پر یونین ٹیریٹری ہے. اور یعنی دوسرے میں 5 یونٹس میں ہم بنے ہوئے ہیں جموں کشمیر لداخ سو کو لداخ کشمیر اور گلگت بلتستان. اور ہر جو یہ خطہ اس کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں اور اپنی اپنی ایک سوچ ہے اپنا سسٹم ہے. تو مجھے بتائیں کہ اب ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ میں وے فارورڈ کی طرف آنے سے پہلے ایک نقطہ کو یہی جو 4 اکتوبر والا
देखिए बात यह है कि ये हमारे जो दोस्त अहबाब जो 4 अक्टूबर को बड़ा एक इनकलाबी स्टेप समझते हैं, अगर उन्होंने सिर्फ मेजर जनरल अकबर की किताब पढ़ी हो, अगर सरदार शौकत ने याद की, यानी वो लोग जो इस जंग के, इस वॉर के बानियान थे, जिन्होंने प्रैक्टिकली हिस्सा लिया इस पूरे रियासत जम्मू कश्मीर को कब्जा करने में, तो उसमें आप लोकल या इन सारी लोगों का जो बाद अज़ां कोई कोई कहीं कुछ दावेदार बन गए, उन उनको आप देख सकते हैं। और वो जो 4 अक्टूबर था उसमें भी कुछ कुछ लोगों के नाम तो उस वक्त भी थे, जैसे सरदार इब्राहिम के। तो बात यह है कि वो कुछ भी नहीं था, वो एक पाकिस्तान की वजारत खारजा का इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी एक लीगल के तहत कि भाई हम पे बहुत बड़ा दबाव, हम पे बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है कि आपने एक पुरअमन रियासत पे हमला किया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान लंबे अरसे तक ये मानता नहीं रहा, लेकिन जिस वक्त या यूनाइटेड नेशंस कोर्ट हैं जो कुछ जज्बे से वहाँ दाखिल हो गए हैं, और उनको विड्रॉ करना हमारे लिए फौरी तौर पर पॉसिबल नहीं है। तो ये एक एक मैं समझता हूँ कि ये जहालत की बहसें हैं। इसलिए जहालत की बहसें मैं समझता हूँ कि जो लोग ये सवालात उठाते हैं, उन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने किसी किताब का कोई पन्ना पलट के पढ़ना नहीं है, और ना ही हकायक को तस्लीम करना है। जो कुछ उन्होंने फेथ बना लिया है, अब उसी फेथ पे दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। और उन घोड़ों में ना कोई कोई मंतक है, ना कोई तारीखी शवाहिद उसको सपोर्ट करते हैं। टेबल स्टोरीज जो बाद अज़ा लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से लिखी हैं, उन उन टेबल स्टोरीज को बाई करते हैं। तारीखी हकायक उससे उनके इस बयानिए को ना तो मानते हैं, और ना ही ये हकायक है। हकायक जो, और फिर ये है कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को लिया जाए, तो उस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो आवाम के अंदर अपना कुछ ना कुछ वजूद रखती थी? वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और दूसरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एजेंडे जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थे। लेकिन एक बात जो तकसीम से पहले, यानी इस हमले से पहले, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी यही कहना था कि महाराजा रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद ही रखे। और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल जो है वो एक मुकम्मल, जो उनका अगर मैनिफेस्टो देखें तो वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में क्या रिफॉर्म्स होंगी, क्या, यानी ये तकसीम या अलग तो इस जंग से पहले किसी के जहन में मौजूद ही नहीं था। बाद जिन लोगों को बाई किया गया, और जो कोई पाकिस्तान के साथ आ गए महाजरीन, तो उन्होंने ये बयानिया अख्तियार कर लिया कि जो है ना, वो जी 4 अक्टूबर को हमने एक इनकलाबी हुकूमत बना दी थी। और वो इनकलाबी हुकूमत जो है वो भाई इनकलाबी हुकूमत बनाई थी तो वो खत्म अगर पाकिस्तान ने किया, तो इसका मतलब ये कि वो भी पाकिस्तान का ही हौसला था ना। उसने कितनी एक मजामत की उस हुकूमत के, जो बानियान थे उन्होंने कितनी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, कोई उनकी स्टेटमेंट, कोई उसकी मजामत कुछ भी नहीं है। अच्छा चलिए यानी किसी चीज का वजूद होता तो उसकी कहीं ना कहीं कोई मजामत तो नजर आती है ना। मेरे एक रिश्तेदार हैं, तो उनसे बात हो रही थी, वो वैसे इमरान खान के बारे में बात हो रही थी या कुछ और चीज़ों के बारे में। तो मैंने कहा मैंने आपको ये चीज़ें भेजी थी, तो वो कहते हैं आपकी भेजी हुई वीडियो या कोई टाइम हम पढ़ते ही नहीं है। और यही मसला हम्म। ये है कि ये लोग पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, इनको एक मखसूस इनकी लॉबी है। अरे जी, इनको 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 ये हमारा मखातब है ही नहीं है। हमारा मखातब है, हम तारीख से मखातब हैं, और तारीख के साथ अपने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बुनियादी सियासी समाजी माशी हकूक है, उनके हवाले से हम कंसर्न हैं। ये जो तारीख के अंदर शुर्लियां छोड़ने वाले जो लोग हैं, इनका इनका कोई क्या टाइम, नहीं है। सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अ, इस वक्त की पोजीशन ये है कि जी। बावजूद इसके कि सफरिंग हुई है सिंस 1947 ऑन बोथ साइड ऑफ द डिवाइड, बहुत से लोग जो है ना बेघर हुए, बहुत के साथ जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई, इस तरफ भी और उस तरफ भी। अब हम्म। क्वेश्चन ये है कि इस सब कुछ के बावजूद अभी तक ये जम्मू कश्मीर का मसला है, ये इंडिया पाकिस्तान का मसला है। ठीक है, जब भी किसी इंटरनेशनल जगह पर जाएंगे वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मसला है, और हम उनको कहते हैं कि बैठ कर हल करें इसको। वेयर हम्म। डू वी स्टैंड, हमारा फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर स्ट्रेटजी? देखिए डॉक्टर साहब, हमारा फ्यूचर जो है वो वाबस्ता है उन पॉलिसियों से
جن پالیسیوں کی وجہ سے ہم تقسیم ہوئے، نہ آپ کی خواہش، نہ میری خواہش، نہ آپ کی طاقت، نہ میری طاقت ہے کہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کی تقسیم عمل میں لا گئی۔ جن لوگوں کو اس وقت کی جو جو کولڈ وار ایرا پالیسیاں تھیں، ان پالیسیوں کے تحت ہی سیز فائر کروائی گئی، انہی پالیسیوں کے تحت اسٹیٹس کو مینٹین کیا گیا۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے تنازعات ہیں جو فوری تقاضا لیے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے موقف کو یا پاکستان کے موقف کو دنیا کتنی ایک بائی کرتی ہے۔ کل ہی میں وہ امریکہ کے جو ایک بیوروکریٹ ہیں، ان کی اسٹیٹ جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے پہ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اب یہ اس وقت یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کو اگر یوکرین وار کے تنازع میں دیکھیں تو ورلڈ کمیونٹی کا موسٹ فوکس جو ہے وہ یوکرین وار ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مسئلہ جو ہے وہ ایک پرنسپل کا ہے جس پہ آلموسٹ یو این ریزولوشنز کی بھی ریزولوشنز موجود ہیں، اور انڈیا پاکستان کے رول کے حوالے سے دنیا اپنی کنسرن بھی بتا چکی ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ آج کے حالات میں اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی ریاست جموں کشمیر چونکہ پہلے سے ہی تقسیم ہو گیا، پہلے تو 1948 میں تقسیم ہوا، جس کے نتیجے میں اس کے 3 ٹکڑے ہوئے، گلگت بلتستان الگ ہو گیا، آزاد کشمیر الگ ہو گیا، اور وہاں ریاست جموں کشمیر جو انڈر انڈین ایڈمنسٹریشن تھا، وہ ایک انٹیٹی کے طور پر ایک چنک آف دا لینڈ جو ہے، اور میجورٹی آف دا پیپلز جو ہے وہ وہاں تھے۔ اب یہ ہے کہ اس کو فردر تقسیم کر دیا گیا جو 5 اگست 2019 کو۔ تو اس سے سچویشنز جو خاص کر کے ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہے وہ مزید کنسٹرین میں مبتلا ہو گئے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری ادب سے جو اصطلاحیں بائی کی ہیں، ان کا اطلاق ریاست جموں کشمیر کی کبھی بھی کسی عہد پر بھی لاگو نہیں ہوتا۔ جیسے ہم بائی کرتے ہیں تحریک آزادی ہے کشمیر، تو حالانکہ کوئی تحریک اس طرح کی موجود نہیں تھی، کیونکہ جو معروف سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈائلاگ میں اگر انگیج ہوئی بھی ہیں تو ان نے ریاست جموں کشمیر کے پرامن حل جو ہندوستان اور پاکستان دونوں کو سوٹ بھی کرتا ہو، ان کے مفادات کی رکھوالی بھی کرتا ہو، یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ ہمارے ہاں چونکہ ایک پالیسی تھی ٹو بلیڈ انڈیا، تو یہ ساری جو قوتیں ہیں جو اس طرح کے شوشے چھوڑتی رہتی ہیں، یہ بیسیکلی پاکستان کی اس پراکسی وار کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اگر فوری طور پر ہم کوئی وے فارورڈ، تو وے فارورڈ میں ایک نقطے کو ہمیں ایجیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کو جنگی زون سے نکال کے اس کو نسبتاً اپنے اپنے پارٹس کے اندر ایک پرامن خطہ، جس کے جو بنیادی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ لوگوں کو منتقل کیے جانا چاہیے، اور ہندوستان کے اس میں یعنی جو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں الیکشن ہونے چاہیے، اور جن کو بھی لوگ نمائندے وہ اپنا مینڈیٹ دیں، ان کو وہاں کی حکومت جو ہے وہ کھلے دل سے ان کو تسلیم کرے، الیکشن کو کسی صورت میں بھی ریگ نہ کرے، اور وہ جو منتخب شدہ نمائندے ہیں وہ اپنے ریاست کی وحدت اور یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو انڈو کرنے کے لیے کیا رول پلے کرتی ہیں، بیسیکلی وہ سب کچھ طے کرنا ہے آر پار کی قیادت نے بھی، اور اس میں ہندوستان اور پاکستان کے اندر کتنی ایک ریئلائزیشن ہے ان مسئلوں کو حل کر کے نسبتاً ہمارے اس خطے کو پرامن بنانے کے لیے۔ اگر کوئی ایک ملک بھی اس کو پرامن خطہ بنانے میں رکاوٹ بنے گا تو یقیناً ماحول وہی رہے گا جو ماضی میں ہے، یعنی آپ کی اور ہماری طاقت، یعنی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بزور طاقت امن بحال کر سکے، اور نہ ہی یہ طاقت جو ہے وہ ایسی ہے جو ریاست جموں کشمیر کی صورتحال کو بدلنے میں کوئی اہم رول ادا کرے۔
अलबत्ता रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के पास ये अख्तियार है कि वो किसी प्रॉक्सी वॉर, किसी रेडिकलाइजेशन, किसी दहशतगर्दी का हिस्सा ना बने, क्योंकि कम्युनलिज्म या एक्सट्रीमिज्म या रेडिकलिज्म जो है वो उनकी रियासत की जो हकीकतें हैं उनको और ज्यादा गंभीर और ज्यादा पेचीदा बनाएगा, और जो भी इकदाम आवाम के इत्तेहाद में रखना डालने में कोई किसी की मामनत करता है, तो वो दरअसल रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात और मसाइल में इजाफा करता है। तो हमें अमन के एजेंडे और टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द कश्मीरी पीपल्स, इस एजेंडे को फरोग देना चाहिए और यही एजिटेट भी करना चाहिए, क्योंकि मंसूबे अभी भी ये नहीं है कि रियासत के लोगों की जिंदगियों को महफूज किया जाए। कई ये ताकतें अभी भी सरगर्म अमल हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाए और उससे अपने मकासद हासिल किए जाए। बाकी तो अभी कोई आज़ाद और खुद मुख्तार भी नहीं होने वाली, और अभी कोई पूरी रियासत का किसी मुल्क के साथ एनेक्स भी होने वाला नहीं है। तो लिहाजा रिस्पेक्टिव एरियाज के अंदर कम से कम राइट्स की मूवमेंट को सपोर्ट किया जाना चाहिए, और उन मूवमेंट्स में जो नकात हूँ वो हूँ कि लोगों की इज्जत, आबरू, उनका कल्चर, उनकी जबान और उनके जो बुनियादी हकूक हैं वो इंश्योर हूँ। और जितने भी ड्रोकोनियन लॉज बनाए गए हैं टू सबजुगेट द कश्मीरी, चाहे वो इस हिस्से के अंदर जिसे पाकिस्तान के जेर इंतजाम कहते हैं, या उस हिस्से के अंदर जो हिंदुस्तान के जेर इंतजाम है, उसमें अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो लोगों को प्रेशराइज करता है, लोगों के बुनियादी हकूक को सलब करता है, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है वो सुप्रेस करता है, कॉम्प्रोमाइज पे उनको मजबूर करता है, तो हमें इन इश्यूज को एजिटेट करना चाहिए। यही हमारे लिए इस वक्त वे फॉरवर्ड है कि हम अपने अपने इन सारे रियासत जम्मू कश्मीर के सारे खित्तों के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर करें, क्योंकि आज सबसे ज्यादा है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो दबाव है और जो कदगने हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे है। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन आपने सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब की बातें सुनी। फ्यूचर में भी हम इनको तकलीफ देंगे और इनके ख्यालात, इनके एक्सपीरियंस और स्किल्स से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ हैं, लुक आफ्टर योरसेल्फ। एज़ ऑलवेज जो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ सवालात हैं या कमेंट्स हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन एंड मेक कमेंट्स। एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट यू, अगर पसंद करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। थैंक यू। ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत